أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. محترم ناظرین و سامعین کرام، ماہ نور ماہ ربیع الاول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ بہت ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ، تمام مہینوں کا سردار مہینہ، جس مہینے میں اللہ کے پیارے محبوب ہمارے آقا و مولا تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آج کا تھمبنیل جو آپ کے سامنے اس وقت سکرین پہ نظر آ رہا ہے، انتہائی طنز سے بھرپور ہے. اگر کوئی عقل مند ہو تو وہ راہ ہدایت پا لے. قبر کی تیاری کے بارے میں آج کا عنوان ہے. چلیے قبر کی تیاری کرتے ہیں. اور قبر میں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوگا تو سوال پوچھا جائے گا کہ اے صاحب قبر بتا، ان ہستی، ان عظیم شخصیت کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے، تو انہیں جانتا کہ نہیں جانتا. یہ پوچھا جائے گا کہ تو ان کے بارے میں کہتا کیا تھا. تو سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے، تو ہم ان سے کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اللہ نے آپ کی آمد کی خوشی منائی، نہ آپ نے منائی، نہ صحابہ نے منائی، اور نہ ہی یا رسول اللہ آپ نے کہیں حکم دیا، نہ ہی اللہ نے کوئی حکم دیا کہ آپ کی آمد کی خوشی ہم منائیں. تو پھر ہم آپ کی آمد کی خوشی کیسے منا لیتے؟ یہ ہے ٹائٹل تھمبنیل میرے آج کے عنوان کا، جو طنزیہ طور پر میں نے یہ ٹائٹل بنایا ہے. تو آئیے جان سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانے کے ثبوت تلاش کرتے ہیں. یہ جو تھمبنیل کا پہلا ٹائٹل ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا. میں الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہوں، اور اہل سنت والجماعت ہر قسم کے شرک و بدعت کے فتووں کے باوجود اپنے آقا کی آمد کی خوشی مناتے ہیں. یہ ساری باتیں میں نہیں کر رہا. یہ سارے کہ صحابہ نے بھی نہیں منایا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ عمل نہیں کیا، اور نہ ہی اللہ نے قرآن میں کہیں اس کا ذکر کیا. یہ ساری باتیں میں نہیں کر رہا. تو نہ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے آقا جان سے پیارے، یہ میں نہیں کہہ رہا. آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کہہ کون رہا ہے کہ ہمارے آقا ہماری جانوں کے حقدار ہیں، اصل مالک ہمارے آقا ہیں ہماری جانوں کے. یہ میں نہیں کہہ رہا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آئیے میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. ارے بھائی، مومن تو ہے ہی وہی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں، ان کی جان سے زیادہ مالک ہیں. تو یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 کہہ رہی ہے. ہاں جی. تو اب جو ہمارے جان سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی جن پر ہماری جان فدا، جن پر ہمارا مال فدا، جن پر ہمارے اولاد قربان، جن پر ہمارے ماں باپ قربان، تو ہم کیا کریں؟
کہ ہم ان کی آمد کی خوشی منانے کے ثبوت تلاش کریں. وہاؤ جی میلاد منانا کتنے لکھا ہے؟ میلاد منانا کتنے لکھا ہے؟ کیونکہ میلاد تو نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، نہ آپ کے صحابہ نے منایا، تو نہ اللہ نے کوئی قرآن میں آیت نازل کی. یہ میں نہیں کہہ رہا. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کون کہہ رہا ہے. یہ دیوبندیوں کی ویب سائٹ ہے. اب اس میں سب سے پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں ایک سوال کے جواب میں. سوال یہ ہے کہ میلاد کا کیا حکم ہے؟ کوئی شخص خوشی سے میلاد منانا چاہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ میلاد منانے والے کا حکم. اس کا جواب لکھا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر یا آپ کے اوصاف و محاسن اور عبادات و معاملات کا ذکر، حتیٰ کہ جس چیز کی ادنا نسبت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس کا ذکر یقیناً فعل مستحسن ہے. اور بھائی آگے کہہ رہے ہیں باعث اجر و ثواب بھی ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں اور ہم کہہ بھی رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. ہم محفل میلاد میں آقا کا ذکر ہی کر رہے ہیں، آقا پہ درود ہی بھیج رہے ہیں، آقا کے محاسن، آقا کے اعمال، آقا کی عبادات، آقا کے ولادت مبارکہ کی نسبت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہی تو بیان کر رہے ہیں. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. اچھا بات وہ بھی یہی کر رہے ہیں. اب آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے. اس عمل کو بدعت اس عمل کو کہا جاتا ہے جسے نیک کام سمجھ کر کیا جائے اور اس کا التزام ہو. ہاں جی. اور پھر آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہم سے بہت زیادہ نیکیوں کے حریص ہیں، ہم سے زیادہ عبادات کا شوق رکھنے والے اور ہم سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، انہوں نے اس عمل کو اختیار نہیں کیا. تو نہ ہی کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ہاں جی. یہ سارا عنوان پڑھ لیجیے گا، ویب سائٹ آپ سرچ کر کے پڑھ لیجیے گا. ہاں جی. یہ دارالفتاء بنوری ٹاؤن، تو یہ آپ پڑھ لیجیے گا سارا عنوان. یعنی یہ دیوبندی حضرات کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی نہیں، اور یہ بدعت کہہ رہے ہیں اس عمل کو، اور ہم اہل سنت کو یہ بدعتی کہتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں بدعتی، اور کہتے ہیں کہ یہ عمل نہ صحابہ نے کیا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور نہ کرنے کا حکم دیا. ارے بھائی میں کہتا ہوں کہ کچھ عقل کے ناخن لیے جائیں اور ذرا بات کو سمجھا جائے. مجھے کہیں پر بھی قرآن کی کوئی ایسی آیت دکھا دی جائے یا کوئی حدیث دکھا دی جائے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو یا اللہ نے حکم دیا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرمائے تو وضو کے پانی کو زمین پر تشریف نہ لانے دیا جائے بلکہ اپنے چہروں پہ مل لیا جائے. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن پھینکے تو وہ زمین پر تشریف نہ لائے بلکہ صحابہ اپنے پیشانیوں پہ مل لیں. کہاں پہ حکم دیا ہے؟ اب یہ عمل کر کے صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محفل میلاد منایا اپنی مرضی سے، اور نہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اپنی پیشانیوں پہ اپنے چہروں پہ مل کے تو نور علی نور ہو جائے تو ہم آقا کا میلاد منا کے بدعتی بن جائے. تو عزیزان محترم ثبوت تلاش کرتے ہیں. ثبوت نہیں ہمیں مل رہے کیونکہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا ہے. جا کے ہم نے کہنا یا رسول اللہ کتنے سی وہ حدیث تسی کتنے فرمایا اللہ دی کوئی آیت جتنے تہاڈی آمد دی خوشی منانا. اللہ اکبر استغفر اللہ معاذ اللہ. ثبوت تلاش کرتے ہیں نہیں، ہم ثبوت تلاش کرتے ہیں. اب ہم ذرا ابتدا میں چلے جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات جو سب سے پہلے بنائی، کائنات کی سب سے پہلے کیا چیز بنائی؟ یہ محدث فورم ہے، یہ وہابیوں کی ویب سائٹ ہے.
اور پہلے یہ وابی تھے اور بعد میں پھر یہ انگریزوں کو ایک درخواست لکھ کر اہل حدیث بن گئے، اور اہل حدیث کا خطاب ان کو انگریزوں نے دیا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جی اپنی ویب سائٹ پہ جو ستمبر 2015 11 ستمبر 2015 کو پوسٹ ہوئی ہے، کہہ رہے ہیں کہ اہل بدعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتے ہیں اور اس خانہ ساز عقیدے کے اسبات کے لیے ایک حدیث بھی بیان کرتے ہیں۔ اچھا، یہ اہل بدعت رسول اللہ کی بشریت کا انکار کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ مسلمانوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا کون انکار کرتا ہے؟ سن لو ابھیو، میں اہل سنت حنفی بریلوی ہوں اور میرا کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ ابھی کس نے انکار کیا بشریت کا؟ کیوں بہتان بازی کرتے ہو؟ یہ ویب سائٹ میں لکھا ہوا ان کا عنوان، میں اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہا۔ اب یہ کہنے کہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں، نہ حدیث کا تقابل اس کے ساتھ ہو رہا ہے بشریت کے ساتھ، اور نہیں بس الفاظات کو اندھیر نگری میں پرونے کے لیے جہاں کا عنوان جہاں مرضی ٹھوک دیا۔ شروع کر رہے ہیں اہل بدعت رسول اللہ کی بشریت، صلی اللہ علیہ وسلم بشریت کا انکار کرتے ہیں، اور اس کے لیے حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا تھا۔ بھئی یہ حدیث کہاں پہ فٹ ہو رہی ہے بشریت کے کھاتے میں؟ چلو خیر آگے بڑھتے ہیں۔ ہم اس میں انہی کے عنوان میں سے وہی چیز تلاش کرتے ہیں جو ہم نے اس عنوان میں تلاش کی ہے نا، کہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن عبادات معاملات آپ کا ذکر اذکار کرنا مستحسن اور باعث اجر و ثواب ہے۔ بھائی ہم بھی تو یہی مان رہے ہیں، مگر آگے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور نہ صحابہ کا عمل ہے نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ یہ بھی اسی طرح کہہ رہے ہیں۔ یہ میں تھوڑا سا پورا عنوان آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ ہے قلم۔ اس پہ سب کا ایمان ہے، کون اس سے انکار کرتا ہے، کون منکر ہے؟ نہ تو کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمان منکر ہے بشریت کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے قائل ہے۔ بشریت کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشریت کا انکار کرے گا وہ کافر ہے، وہ اہل بدعت نہیں ہے۔ پہلے یہ ذرا تھوڑی سی اپنی اصلاح کر لیں، وہ اہل بدعت نہیں ہے، وہ کافر ہے جو بشریت کا انکار کرتا ہے۔ تو آگے یہ لکھتے ہیں کہ ابو افسا کہتے ہیں، اچھا عنوان میں پہلے باندھ لوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کے اوپر بات واضح ہو جائے کہ ہم میلاد پہ بات کر رہے ہیں، محفل میلاد پہ، تو اس عنوان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمائی، قلم کو پیدا کیا اور قلم سے کہا لکھ، تو قلم نے لکھا۔ اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ زخرف کی پہلی 4 آیات میں بھی ہے۔ حامیم قسم ہے روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا، اور پھر سورہ قلم میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ قلم میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اچھا، اب عنوان کو آپ نے جوڑنا کیسے ہے، یہ پوری بات سنیں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ سب سے پہلی بات تو آپ کو یہ واضح ہوگی کہ اہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننے والا جو ہے، بشریت کا انکار کرنے والا، بشر نہ ماننے والا، وہ کافر ہے، وہ اہل بدعت نہیں، بدعتی نہیں ہے۔ یہ پہلے ذرا اپنی اصلاح کر لے، پھر اس کے بعد تھوڑی سی یہ اصلاح کر لے کہ بدعتی کے معاملے میں جو یہ حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تخلیق فرمایا تھا، تو یہ حدیث جو ہے نا وہ بدعت کے معاملے میں فٹ نہیں ہو رہی ہے، تو ذرا یہ تھوڑا سا اس کی جو ہے نا وہ اپنی ترمیم نو کر لیں۔ اب آگے کہ اسی بات کو لے کے جو یہ کر رہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنایا تھا،
تو میں آپ کو اس کی جو ہے نا وہ ناطق دلیل انشاءاللہ پیش کرنے والا ہوں، اور عنوان ہے ہمارا محفل میلاد۔ محفل میلاد کے ثبوت ہم نے تلاش کرنے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ تے بہانا ہے جا کے، ہاں جی اپنا منہ تے بہانا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے ماں پیو تھوڑے تے قربان، ساری اولاد بھی قربان، اسی بھی قربان، ساری جان بھی، سارا مال بھی، سب کچھ قربان ہے، لیکن میلاد کا ثبوت جو ہے نا وہ کبھی لبھا نہیں سانو، ہاں جی استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اچھا اب یہ اللہ عز و جل نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ ابو افسا کہتے ہیں کہ یہ اب سنن ابو داؤد کی حدیث لے کے آئے ہیں اور اس پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ابو افسا کہتے ہیں کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے تم ایمان کی حقیقت کا مزہ ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم یہ نہ مان لو کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ نہ ملتا، اور جو کچھ نہیں ملا ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہیں مل جاتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ سب سے پہلی چیز جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا قلم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا لکھ۔ قلم نے کہا اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ یہ بات اب غور کر دیں، یہاں سے آپ نے وہ گرا پکڑ لینی ہے، وہ نقطہ پکڑ لینا ہے۔ قلم نے اللہ سے عرض کی کہ اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت تک ہونے والی ساری چیزوں کی تقدیریں لکھ۔ اے میرے بیٹے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو اس کے علاوہ کسی اور عقیدہ پر مرا تو وہ مجھ سے نہیں۔ ہم بھی تو یہ بات کر رہے ہیں۔ اب اس کو شیخ البانی اس حدیث کو صحیح کہہ رہا ہے، صحیح قرار دے رہا ہے۔ اچھا آگے سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 2155 2155، اس کو بھی شیخ البانی نے صحیح کہا ہے۔ یہ حدیث تھوڑی سی طویل ہے لیکن سننا ضروری ہے آپ کے لیے۔ عبد الواحد بن سلیم کہتے ہیں کہ میں مکہ گیا تو عطا بن ابی رباح سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ ابو محمد بصرہ والے تقدیر کے سلسلہ میں برسبیل انکار کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹے کیا تم قرآن پڑھتے؟ میں نے کہا انہوں نے کہا سورہ زخرف پڑھو۔ میں نے سورہ زخرف پڑھی، پہلی 4 آیتیں انہوں نے پڑھی، تو اس کا ترجمہ حامیم قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا اور تم سمجھ لو یقیناً یہ لوح محفوظ میں ہے اور ہمارے نزدیک بلند مرتبہ کتاب حکمت والی ہے۔ اور یہ آیتیں جب پڑھی تو انہوں نے کہا کہ جانتے ہو ام الکتاب کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے لکھا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فرعون جنم میں، اور اس میں تبت یدا ابی لہب و تب آخر تک ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود ہلاک ہو جائے، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اب یہ عزیزان محترم دونوں چیزیں کون سی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے۔ تو یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ یہ قرآن پاک ہے جو قلم نے سب سے پہلے لکھا، اور یہ وہ قرآن پاک جو اللہ کے ہاں محفوظ ہے لوح محفوظ میں۔ وہ لوح کہتے ہیں تختی کو اور محفوظ کہتے ہیں حفاظت کرنے والے کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لوح محفوظ میں محفوظ کیا ہے۔ عطا کہتے ہیں کہ پھر میں ولید بن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا۔ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے والد جو ہیں عبادہ بن ثابت وہ صحابی رسول تھے، اور میں نے ان سے سوال کیا کہ مرتے وقت آپ کے والد کی کیا وصیت تھی؟ کہا میرے والد نے مجھے بلایا اور کہا بیٹے اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ تم اللہ سے ہرگز نہیں ڈر سکتے جب تک تم اللہ پر اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان نہ لاؤ۔ اگر اس کے سوا دوسرے عقیدہ پر تمہاری موت آئے گی تو جہنم میں جاؤ گے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا لکھو۔ قلم نے عرض کیا یا الہ العالمین کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقدیر لکھو۔ یہ آپ نے بات غور سے توجہ سے سننی ہے۔ تقدیر لکھو جو کچھ ہو چکا ہے اور جو ہمیشہ تک ہونے والا ہے۔ الفاظات پر آپ شاید غور نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقدیر لکھو جو کچھ ہو چکا ہے
اور جو ہمیشہ تک ہونے والا ہے. یہ قلم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ لکھو جو کچھ ہو چکا ہے. آپ غور کر رہے ہیں. اب شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا. یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2155. اب قلم نے وہ بھی لکھا جو کچھ ہو چکا ہے, اور جو ہمیشہ تک ہونے والا وہ بھی لکھا, سارا کچھ لکھ دیا. اچھا, جو کچھ ہو چکا ہے اس میں ایک بڑی اہم بات ہے جو قلم نے لکھی, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بڑی مزیدار بات ہے, آپ کو مزہ آ جائے گا سن کے. جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی قلم نے لکھا. اب جو کچھ ہو چکا ہے اس میں قلم نے کیا لکھا؟ یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 ہے. اس کے پہلے ہی الفاظات, آیت کا پہلا حصہ, پہلا جز. قلم نے کیا لکھا؟ محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جی آپ نے غور کیا قلم نے کیا لکھا؟ قلم نے سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا نا, تو قلم کو پیدا کر کے کہا کہ وہ جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھو. اب یہ جو اعتراض کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا فرمایا, اس حدیث کا استدلال تو قرآن سے مل گیا. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اب حدیث کے صحیح یا ضعیف کا تو یہ جو بحث ہے تو بالکل فضول چلے گی. اب اس میں صحیح اور ضعیف کی بحث نہیں ہو سکتی. جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو سب سے پہلے پیدا کیا اور قلم کو کہا کہ وہ لکھو جو ہو چکا ہے, تو وہ قلم سے پہلے ہو چکا ہوا تھا. اور قلم نے کیا لکھا؟ محمد رسول اللہ, کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, کہ ہوں گے یا تھے. بھائی کون سا ترجمہ ہوگا محمد رسول اللہ کا؟ جی بڑی امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی. یعنی قلم نے لکھا جو اللہ نے سب سے پہلے بنائی چیز ہے. اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا, تو اس قلم نے کیا لکھا کہ محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ. محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ہوں گے, یا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ تھے. محمد اللہ کے رسول ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے, بعثت سے پہلے, قلم سے پہلے, آدم سے پہلے, ہر چیز سے پہلے محمد اللہ کے رسول ہیں. قلم نے لکھا. ہاں جی, قلم نے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل بیان کی اور تقدیر اور قضاء و قدر کو لکھا, قلم نے اسی طرح یہ بھی لکھا محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ نہیں لکھا کہ ہوں گے فلاں زمانے میں اتنے انبیاء کے بعد. ثابت ہو گیا, لو جی ثابت ہو گیا کہ قلم نے بھی محفل میلاد منا لیا ہے. قلم نے بھی محفل میلاد منا لیا. بھائی ہم یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, اور یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں محبت کی آنکھوں سے, تم دیکھ رہے ہو عداوت بغض کینے کی آنکھوں سے. تو جب بغض و حسد کینے کی آنکھوں سے دیکھو گے تو پھر خارجیوں میں شامل ہوگے نا, منافقوں میں شامل ہوگے. ہم منافقت کی اینک اتار کر دیکھ رہے ہیں کہ قلم نے کیا لکھا, اور تمہیں نظر آ رہا ہے کہ قلم سب سے پہلے پیدا ہوئی تھی.
اور قلم نے پیدا ہو کے یہی تو لکھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. سمجھو ذرا تھوڑا سا عزیزان محترم سمجھو. اور جو تم کہہ رہے ہیں وہی ہم کہہ رہے ہیں. بس تم اپنی آنکھوں کی اینکیں تبدیل کر لو, اپنی نظر چیک کراؤ اور اپنی آنکھوں کی اینکیں تبدیل کرو. ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں, ہم بدعتی اور تم بھی وہی کہو, تو تم کیا ہو؟ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور قلم نے لکھا محمد اللہ کے رسول ہیں. ہاں جی, اللہ اکبر. کہیں میلاد منانے کے ثبوت تلاش کیے جا رہے ہیں, کہیں دیکھا جا رہا ہے کہ یار یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہی نہیں دیا, نہ صحابہ نے منایا. اور سب سے پہلا میلاد تو اللہ نے ہی منا لیا نا. اور اللہ نے پھر قلم کو کہا کہ تو بھی میرا میلاد منا لے میرے محبوب کا. کوئی ہے دوسری رائے تو بتاؤ, کیا قلم نے محمد رسول اللہ نہیں لکھا؟ بولو تو صحیح, جواب تو دو. اور دلارے پیارے جواب تو دو. میلاد کسے کہتے ہیں؟ اور تو وہی جو قلم نے لکھا محمد رسول اللہ ہے, تو محمد اللہ کے رسول ہے. تو بھائی ہم بھی تو دنیا کو یہی بتا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, محمد اللہ تعالیٰ کے بشر ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عبد خاص ہیں. ہم بھی تو یہی بتا رہے ہیں بھائی. تو عزیزان محترم, سخت افسوس کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گے اور کس منہ سے ان کا سامنا کریں گے. اب یہ تو منایا میلاد, ابھی ہمارے پاس میلاد کا ثبوت کوئی نہیں مل رہا, ہمیں ابھی تک ثبوت کوئی نہیں مل رہا. قلم نے بھی محفل میلاد منا لیا ہے محمد رسول اللہ لکھ کر. بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا, آپ کے اعمال بیان کرنا, دنیا والوں کو بتانا کہ ہمارے آقا ایسے ہیں, اور توحید کا بیان کرنا, یہی تو محفل میلاد ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا, یہی تو محفل میلاد ہے. تو یہی تو اچھا, یہ اللہ نے بھی منا لیا, قلم نے بھی منا لیا محفل میلاد. ثبوت کوئی نہیں ابھی ہمارے پاس, ثبوت کوئی نہیں, ثبوت تلاش کرتے ہیں. آگے آ جائیے ذرا جناب, سورہ عمران کی آیت نمبر 81. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے, اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا, پھر تمہارے پاس وہ عظمت والے رسول تشریف لائیں گے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والے ہوں گے, اور پھر تم ضرور ان پر ایمان لانا, ان کا میلاد منانا. ہاں جی, اور پھر تمہیں میں یاد کریں وہ جو نبیوں سے میثاق لیا, وعدہ لیا. مقام ارواح, ہم تو اپنے وعدے بھول چکے ہیں نا, ہم تو مقام ارواح کو بھول ہی چکے ہیں, انبیاء کو نہیں بھولتے. تو نبیوں سے جو وعدہ لیا کہ جب میرے محبوب تشریف لے آئے تو ضرور ان پر ایمان لانا. تو یہی تو میلاد ہے بھائی, یہ تو ہر نبی نے منا لیا. اور ضرور ان کی مدد کرنا, یہی تو میلاد ہے, یہی تو میلاد ہے. ہم میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ آقا کریم کی آمد کا ذکر کرتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میرے محبوب تشریف لائیں, وہ عظمت والے رسول تشریف لائیں, ہاں جی, آقا کی آمد مرحبا, میرے آقا تشریف لے آئے, تو وہ جب تشریف لائیں تو کیا کرنا؟ ضرور ان پر ایمان لانا. یہی تو محفل میلاد ہے, اور نبی نے منا دیا. ثبوت نہیں مل رہا, محفل میلاد منانے کا ثبوت نہیں مل رہا. ہاں جی, اللہ اکبر. اب رہ گئے صحابہ. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن, ریقے مبارک, پسینہ مبارک بوتلوں میں اکٹھا کر رہے ہیں, وضو کا پانی نیچے تشریف ہی نہیں لانے دے رہے, اور آپ کے لعاب دہن کو اپنے چہرے کا, متھے کا تاج بنا رہے ہیں.
वो उन्होंने मिलाद नहीं कभी मनाया होगा, उन्होंने कभी मिलाद नहीं मनाया होगा यार। वो मिलाद मना तो रहे और बगैर हुक्म के मना रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं हुक्म नहीं दिया कि मेरे लुआबे दहन को तुम अपने चेहरों में मल लो, मेरे वजू के पानी को बतौर तबर्रुक अपने जिस्मों में मल लो। हत्ता के साहबा यहाँ तक करते जिसके हिस्से नहीं था ना आता, तो अपने दोस्त अपने साथी के उस हाथ से जिस पर लगा होता था ना वजू का पानी, उससे तबर्रुक ले लेते थे और अपने चेहरे पर मल लेते थे। तो उसी का मोहतरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म तो कहीं नहीं फरमाया मिलाद मनाने का। साहबा फिर भी मिलाद मना गए। हाँ जी, अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह की तौफीक की निगाह से देखें और अल्लाह से तौफीक तलब करें किस तरफ जा रहे हैं हम और क्या शुरू होगा कर रहे हैं, किस बोल असद कीने में जले हुए लोग हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी शैतानी फितरत से महफूज फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने महबूब का जिक्र अज़कार करने की तौफीक अता फरमाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस तरह जिस तरह अल्लाह ने अभी सबूत नहीं मिला, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। और जिस तरह अल्लाह महफिल मिलाद मना रहा है फरिश्तों के साथ, और मोमिनो तुम भी मेरे महबूब का मिलाद मना लो। है नहीं, सबूत नहीं मिल रहा, सबूत नहीं मिल रहा भाई। और क्या करते हैं हम, दरूद ही तो पढ़ रहे हैं, दरूद ही तो पढ़ रहे हैं। हाँ जी, हम क्या कर रहे हैं, खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाअ। महबूब आप जैसा उसी सामने चेहरे पे सामने बैठ के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे जलवा फरोज और हज़रत एहसान पे साबित पढ़ रहे, और खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाअ। ऐ महबूब आप जैसा हसीन कहीं देखा ही नहीं। हाँ जी, आप बिल्कुल बेऐब हैं और ऐसा लगता है कि जैसे आपको अल्लाह ने इख्तियार दे दिया हो पैदा होने का कि जा है मेरे महबूब जितना हुसैन बनकर पैदा होना चाहते हो। और भाई हम भी तो यही कर रहे हैं, साहबा ने महफिल मिलाद, सबूत ही नहीं मिल रहा, सबूत ही नहीं मिल रहा। हाँ, सबूत नहीं मिल रहा, सबूत कोई नहीं मिल रहा महफिल मिलाद का। अब भाई वो तखसीस के साथ हो, यकताई के साथ हो, इनफरादी हो, इज्तिमाई हो तो वही रहना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तखसीस के साथ हो, साल में एक बार, रोजाना सुबह दोपहर शाम हो या जैसे भी हो, इनफरादी हो इज्तिमाई हो तो वही रहा ना जो मेरे अल्लाह ने कहा कि जिस तरह फरिश्ते, मैं और मेरे फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं, इस तरह तुम भी दरूद पढ़ो। तो भाई दरूद ही तो पढ़ रहे हैं ना 12 रबीउल अव्वल को। अब ये कहाँ लिखा कि 12 रबीउल अव्वल को दरूद ही तो पढ़े हम। हाँ जी, हम सुबह शाम पढ़े, 12 रबीउल अव्वल साल बाद पढ़े, तुम्हें क्या, हमने तो अपने अल्लाह की माननी है और अल्लाह ने जैसा मिलाद मनाया हम भी मना रहे हैं, हम भी मना रहे हैं। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाअ। साहबा ने मिलाद नहीं मनाया। हाँ जी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ के मिलाद मना रहे
تو ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں بھائی. ہم بھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں, آپ کا حسن و جمال, آپ کے اعمال, آپ کو اسوہ حسنہ بیان کر رہے ہیں. ثبوت نہیں مل رہا کوئی. ہاں جی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد, اور طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب شکر علینا مدى للہ داعی طلع البدر. او دیکھو چاند سا چہرہ آ گیا, آ گئے مصطفیٰ, آ گئے مصطفیٰ. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علیہ. محبوب آ گئے ہیں, اب اللہ تیرا شکر بجا لانا ہم پہ واجب ہو گیا ہے. وجبت شکر علینا. محفل میلاد کا ثبوت کوئی نہیں مل رہا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوش ہونے کا ثبوت کوئی نہیں مل رہا, ثبوت نہیں مل رہا کوئی. ہو اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو, اور ہمیں علم حکمت عطا فرمائے, دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی معرفت اور اپنے محبوب کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.